بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہر قسم قرض مرض فقر فاقہ سے نجات کے لیے یہ وظیفہ بہت زبردست ہے۔ اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے تمام قرضوں کے بندوبست غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اگر یہ دعا انسان مسلسل پڑھتا رہے، یہ وظیفہ مسلسل کرتا رہے تو موت تک اللہ جل شانہ انسان کو قرضوں کے بوجھ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کے اوپر قرض ہو تو قرض کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زبردست ہے، کیونکہ قرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا بھی مانگی ہے۔ اور قرض کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ قرض کی وجہ سے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں کہ میں دے دوں گا کل دوں گا پرسوں دوں گا، پھر ہوتا نہیں ہے۔ وعدہ خلافی بھی ہو جاتی ہے تو وعدہ خلافی بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اپنے وعدے کی پکا ہوا کرتا ہے، تو یہ قرض کی وجہ سے انسان کا جو وعدہ خلافی کا جو درجہ ہے یہ بھی کم پڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان کہتے ہیں کل دوں گا، کل ہوتا نہیں ہے، پھر پرسوں دوں گا، پرسوں بھی ہوتا نہیں ہے، پھر اس طرح ٹھال مٹھول کرتا ہے تو ٹھال مٹھول بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ وظیفہ اگر انسان مسلسل کرتا رہا کرے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ قرضوں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر قرضے ہے اللہ اس کے لیے غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ اور اگر قرضے نہیں ہے، ابھی تک کام صحیح چل رہا ہے، تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کام تو صحیح چل رہا ہے، مجھے اس وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انسان کے اوپر ایسا حال آ جاتا ہے کہ انسان مجبور ہو کر قرضے اٹھا لیتا ہے۔ قرضے لے کر انسان پھر پریشان رہتا ہے کہ کاش میں وظیفہ کرتا، کاش میں کوئی عمل کرتا۔ جب انسان قرضوں میں پریشانوں میں جھکڑا رہتا ہے، پھر اس وقت اس کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس وقت پھر بھی اللہ جل شانہ کریم رحیم ذات ہے، پھر بھی اللہ جل شانہ انسان کے وہ مدد فرما دیتے ہیں، انسان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے انسان اللہ جل شانہ کا مطیع و فرمان بردار بن جاتا ہے اور انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے اور اس طرح اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ جل شانہ انسان کے ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ اس طرح دوستو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ ایک صحابی تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آیا۔ صحابی بہت پریشان دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرضوں میں ڈوبا ہوا، بہت قرضے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں ایسے دعا بتاؤں گا، ایسے وظیفہ بتاؤں گا۔ فرمایا کہ اگر سیر پہاڑ کے برابر، یہ بہت بڑا پہاڑ تھا، اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضے ہے تو اللہ جل شانہ اس کے غیبی خزانوں سے بندوبست فرمائیں گے۔ صحابی بہت خوش ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دن پڑھ کر اللہ جل شانہ غیبی خزانوں سے بندوبست فرمایا۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کو مال مال فرمائیں گا اور فقر فاقے کو دور فرمائیں گے، روزی کی بندوبست غیبی خزانوں سے فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمام قرضوں کی بندوبست فرمائیں گے۔ دوستو یہ وظیفہ خود کریں، آگے شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو اور سب اس کے فائدے سے، کوئی بھی ایسا مسلمان ہو کہ اس کے فائدے سے محروم رہ جائے۔ دوستو یہ وظیفہ ضرور کریں، اور گھر کے تمام افراد سے کرائے، بچوں سے کرائے، سب کو یہ دعا سکھائے تاکہ کوئی بھی کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ سب کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور اللہ جل شانہ سب کے دکھ درد پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔